7 جگہ بسم اللہ نہ پڑھیں ورنہ بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ اس کی آیات ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن پاک کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اگر آپ اس عظیم خزانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ جب قرآن پاک جیسی عظیم کتاب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جاتی ہے تو ہمارے دوسرے جائز کام بھی اللہ کے نام سے شروع ہونے چاہیے تاکہ ان میں برکت ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے اور اللہ کے سب سے بڑے نام کے بہت قریب ہے، جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل ہٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر پرسکون ہو گیا، جانور خاموش ہو کر سننے لگے، شیاطین پر آسمان سے آگ کے شعلے برسائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کام کی ابتدا میرے اس نام سے کی جائے گی میں اس میں برکت عطا فرماؤں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس درگوں سے جو بچنا چاہیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی انیس حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کو آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا کیا ہے۔ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ
پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ جو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار کر نہیں سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے، اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ جب ہمارے سامنے سالن یا سبزی آئی تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ایک بابرکت عمل ہوتا ہے۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے حلق میں دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک سانس کی نالی اور دوسری وہ نالی جس سے کھانا معدے میں جاتا ہے۔ دونوں کا آغاز ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے، پھر آگے جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر کھانا غلطی سے سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ انسان تمام اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اصل فیصلہ اور اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ البتہ حرام کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جوا کھیل رہا ہو، شراب کا کاروبار کر رہا ہو، جھوٹ، دھوکہ یا فراڈ کر رہا ہو تو ایسے کاموں پر اللہ کا نام لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا حکم نہیں دیا۔ ایک شخص نے دھوکے اور فراڈ سے ایک عالی شان عمارت بنائی اور اس پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اس مثال کے ذریعے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ناجائز کمائی یا گناہ کے ساتھ جوڑنا درست نہیں، کیونکہ اللہ نے کبھی جھوٹ، دھوکے یا فراڈ کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح جب ہم غسل خانے میں داخل ہو جائیں تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ یہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں اور باہر نکل کر لباس پہننے کے بعد اللہ کا ذکر کریں۔ اگر کوئی شخص کاروبار میں جھوٹ بول کر یا دھوکے سے پیسے کماتا ہے پھر رقم لیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام صرف نیک اور جائز کاموں میں لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی تھی، حالانکہ فرق یہ ہے کہ گناہ اللہ کی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی مہلت اور اختیار کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے اچھائی اور برائی میں اختیار دیا ہے، لیکن وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین یعنی انصاف کے دن کا مالک ہے اور وہی ہر انسان کے اعمال کا فیصلہ فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، ہر نیک کام اللہ کے نام سے شروع کریں، حرام کاموں سے بچیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔